پروین کے لیے ہے جی. اور آج کا پروگرام ریئلی میں مطلب اتنا انجوائے کیا پروگرام کو اور جی. سچ اے ونڈرفل وے ٹو ایکسپلین ایوری تھنگ. جی. اور میں اس کے لیے صرف آپ کو بہت بہت خدا کی طرف سے بہت برکتیں آپ کے لیے جاتا ہوں. آپ دونوں کے لیے اور ڈاکٹر صاحب کے لیے بہت ساری برکتیں جنہوں نے یہ موقع پرووائڈ کیے کہ آپ خدا کا کلام سنا. تھینک یو ویری مچ. میں بہن پروین ایک چھوٹی سی آیت اپنے مسلمان دوستوں کے لیے رکھنا چاہتا ہوں. جب آپ کانٹیکسٹ کی بات کرتے ہیں نا تو اس کا تھوڑا سا جواب ہے. سورۃ العمران اس کی 54 ورس میں لکھا ہے کہ جب وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے اور خدا بھی عیسیٰ کو بچانے کے لیے چال چلا اور اللہ خوب چال چلنے والا ہے. اور پھر لکھا ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ عیسیٰ میں تمہیں دنیا میں تمہاری رہنے کی مدت پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا. اب یہ ایک کانٹیکسٹ ہے. اب میں ایک آیت پڑھوں گا سورۃ المریم اس کی 33ویں آیت. لکھا ہے کہ عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس دن میں پیدا ہوا, جس دن میں مروں گا, جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا, مجھ پر سلام اور رحمت ہو. اب دیکھیں کہ عیسیٰ نے کہا ہے کہ میں پیدا ہوا ہوں, مرا ہوں اور زندہ ہو جاؤں گا. والسلام علی یوم ولادت و یوم موت و یوم بعث حیا, یعنی کہ میں جس دن مروں گا اور جس دن زندہ ہو جاؤں گا. اب کانٹیکسٹ میں اگر آپ اس کو کیسے کانٹیکچولائز کریں گے, کیونکہ ایک صورت کہہ رہی ہے کہ میں یہ تو مرے گا ہی نہیں, اس کو تو میں اٹھا لوں گا جیسا کہ بہت سارے لوگ مانتے ہیں. دوسری صورت جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جس میں خود بندہ کہہ رہا ہے کہ میں مروں گا اور زندہ کر دیا جاؤں گا. سو اس کو آپ کبھی ایکسپلین کرنے کی کوشش کیجیے گا. یہ چھوٹا سا سوال ہے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. ہیلو. اچھا ہمارے پاس بہت کم ٹائم رہ گیا. اچھا تو عزیزوں بات یہ ہے کہ کلام صدق, جیسے میں نے شروع پروگرام کے میں کہا تھا کہ وہ خدا کے منہ سے نکلا ہے. صدق کا مطلب کیا ہے؟ سچائی کا کلام, راست بازی کا کلام. اور یہ کلام جو ہے یہ محفوظ ہے, یہ آسمان پر ابھی بھی محفوظ ہے, کیونکہ خدا جو ہے وہ اپنے کلام کی حفاظت خود کرتا ہے. یہ کلام ایسا نہیں کہ کوئی جو بھی چاہے اس کو بدل سکتا ہے. جیسے شروع میں تحصیل نے پڑھا تھا مکاشفہ کی کتاب, اس کے آخری باب کی آخری چند آیات میں, کہ لوگوں کو کیا اپنی جان پیاری نہیں کہ انہوں نے ضرور جہنم میں لکھا ہے کہ جو ان میں بڑھائے گا اس پر آفتیں جو ہیں وہ نازل ہوں گی, اور جو ان میں سے گھٹائے گا خدا زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں سے, زندگی کی کتاب جنت الفردوس میں سے اس کا حصہ ہی نکال دے گا. اور پھر جسایہ نبی کی کتاب بک آف آئزایہ چیپٹر 41 اس کی 21-22 ورس میں لکھا ہے خداوند فرماتا ہے کہ اپنا دعویٰ پیش کرو. یعقوب کا بادشاہ فرماتا ہے کہ اپنی مضبوط دلیلیں لاؤ. وہ ان کو حاضر کریں کہ وہ ہم کو ہونے والی چیزوں کی خبر دیں, ہم سے اگلی باتیں بیان کرو کہ کیا تمہیں وہ کیا تھیں, تاکہ ہم ان پر سوچیں اور ان کے انجام کو سمجھیں, یا آئندہ ہونے والی باتوں سے ہم کو آگاہ کرو. بائبل میں توریت, انجیل, زبور, صحائف اور نبوت کی کتابوں سے آپ کو ایک چیز کا ایج حاصل ہوتا ہے کہ آپ کو آئندہ آنے والی باتوں کی خبر ملتی ہے, خداوند کی نشانیاں ملتی ہیں, قیامت کے بعد کیا ہوگا, قیامت میں کیا ہوگا. یہ چیزوں سے آپ محروم ہو جاتے ہیں جب آپ صرف ایک کتاب تک محدود ہو جاتے ہیں. سو میں چاہتا ہوں کہ آپ ضرور پڑھیے اور آئندہ آنے والی باتوں کی خبر جو ہے وہ سچی خبریں, نبیوں کے منہ سے نکلی ہوئی سچی باتیں جو کہ محفوظ ہیں, صدیوں سے محفوظ ہیں, آپ ان کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا. جی. اور خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ جیسے زبور نویس کہتے ہیں 119 زبور میں اس کی 158 آیت میں دغا بازوں کو دیکھ کر ملول ہوا کیونکہ وہ تیرے کلام کو نہیں مانتے. دیکھیے یہ خدا کا کلام ہے. نبیوں پہ جب کوئی نبوت ہوتی تھی تو نبی کہتے تھے کہ خدا نے مجھ سے کلام کیا, یا خدا کا کلام مجھ پر نازل ہوا. تو وہ اسی کلام کو قلم بند کر کے یا لکھوا کے لکھ کے تو وہ ہمارے لیے انہوں نے رکھ چھوڑا ہے. یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو کوئی انسان لکھ سکتا ہے. اگر بائبل کو آپ بدلنا چاہیں بھی تو یہ اتنا مشکل کام ہے کہ اس کی ہسٹری کو بدلیں گے, اس کی کرنالوجی کو بدلیں گے, اس کی جینیالوجی کو بدلیں گے, اس کے جیوگرافی کو بدلیں گے, کس چیز کو بدلیں گے, کیونکہ اس کو آپ کو پیدائش سے لے کے مکاشفہ تک بدلنا پڑے گا. ایک آیت بدلنے سے کام نہیں چلے گا. اس لیے یہ وہ کتاب ہے جو سربموہر ہے, نہ صرف ہمارے پاس بلکہ خدا کے پاس یہ سربموہر ہے, اور اس کا جواب ہم سے اور آپ سے. ایک آیت میں پڑھنا چاہوں گا سورۃ البقرہ اس کی 136 آیت ہے. مسلمانوں کہو کہ ہم خدا پر ایمان لائے
اور جو کتاب ہم پر اتری اس پر اور جو صحیفے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر نازل ہوئے اور ان پر جو کتابیں موسیٰ اور عیسیٰ کو عطا ہوئیں ان پر جو پیغمبروں کو ان کے پروردگار کی طرف سے ملی ان سب پر ایمان لائے ہم ان پیغمبروں میں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے ہم اسی خدائے واحد کے فرمان بردار ہیں یہ قرآن میں مسلمان بہن بھائیوں کو صاف حکم ہے کہ مسلمانوں یہ کہو کہ ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لائے تو آپ کے لیے چوائس ہے کہ آپ اپنی کتاب کو ماننا چاہیں یا نہیں. ہم کل پھر آپ کی خدمت میں ایک نئے ٹاپک اور ایک نئے پریزنٹرز کے ساتھ حاضر ہوں گے 8:15 بجے. دیکھنا نہ بھولیے گا ایوری ڈے گیٹ وے ٹیلی ویژن لائیو. تھینک یو ویری مچ. God bless you. See you tomorrow.